السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے سیشن میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ تدبر میں وقوف، تأمل، تذکر اور اتباع کے لیے اس کو کہتے ہیں تدبر۔ وقوف یعنی انسان قرآن کی آیت پڑھ کے ٹھہر جائے اور پاز کرے اور تأمل کرے۔ کیوں کرے؟ تاکہ اس کی ایمانی، عملی اور علمی قوت میں اضافہ ہو۔ اب یہاں کچھ میں آپ کو سلف سے مثالیں دینا چاہوں گا، کچھ سلف کے آثار آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ سلف کس طرح سے قرآن کی آیات پر ٹھہر جایا کرتے تھے۔ وقوف، تو جو تدبر کا جو پہلا رکن ہے وقوف، اس سے متعلق میں آپ کو بعض سلف کے آثار آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ کی اسکرین پر بھی آ رہے ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لا تحض القرآن کحظ الشعر، کہ قرآن کو جلدی جلدی نہیں پڑھو جیسے کہ شعر و شاعری کو جلدی سے پڑھتے ہو۔ ولا تنثروه نثر الدقل، کہ اس طرح بھی اس کو نہ پھیلاؤ جس طرح سے ردی اور سوکھی کھجوروں کو پھیلایا جاتا ہے، یعنی قرآن کو پراپرلی سیریسلی، یعنی جس طرح سے کھجوروں کو پھیلا کے انسان کہ ردی قسم کی کھجوریں اور پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے کہ مطلب اتنی امپورٹنٹ اس کو امپورٹنس نہ دی جائے، تو ایسا نہ کرو، بلکہ قرآن کو دل و دماغ کے ساتھ پراپر پوزیشن میں۔ اس کا مطلب یہ، میں صرف ابھی یہاں پہ ہم تدبر کی بات کر رہے ہیں، تو آن اے سائڈ نوٹ کہ آپ مطلب قرآن ہر حال میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو ہر حال میں لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے بھی انسان قرآن پڑھ سکتا ہے۔ ابھی جو ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ہمارا جو کورس ہے، وہ تدبر قرآن سے متعلق ہے، تو جو بھی میں قرآن کے آداب یا قرآن پڑھنے کے آداب آپ کے سامنے ذکر کروں تو وہ تدبر کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ لیٹ کے یا بیٹھ کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ مطلب اس کو ایسے کھجوروں کی طرح جیسے انسان پھیلا دیتا ہے اور اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، اس کی طرح نہ لو، بلکہ اس کو پراپر پوزیشن میں، ایک دل و دماغ کے ساتھ آئسولیشن میں، الگ سے اکیلے میں بیٹھ کے، یعنی اس کو سیریسلی لو، سیریسلی، کہ آپ کی ایک بہت ہی، جیسے انسان کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے کسی کے ساتھ، تو وہ فون بھی سائلنٹ کر دیتا ہے اور ہر چیز وہ پراپر سے اس کا انتظام کرتا ہے تاکہ کوئی ڈسٹربنس یا کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو۔ تو یہی مراد عبداللہ بن مسعود کی۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وقفو، آگے فرماتے ہیں وقفو، اور ٹھہر جاؤ۔ یہ ہمارا جو ہے وہ مراد ہے یہاں پہ کہ یار وقوف، کہ ٹھہر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، پاز کرو، غور و فکر کرو، عند عجائبہ، اس کے قرآن کے عجائب پر، یعنی بڑے عجیب اس کے قرآن کے عجیب تربیتی فوائد اور عجیب نکات اور عجیب قرآن میں ہیرو جواہرات جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ان پر کھڑے ہو جاؤ۔ وحرک بہ القلوب، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے دلوں کو حرکت دو۔ یہ دلوں کو حرکت کیسے دی جائے گی قرآن پڑھ کے؟ یہ تدبر کا پورا پروسیس ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ دل، بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ دل نہیں ہلتے، تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا عربی نہیں جانتے اس لیے نہیں ہلتے، یا پھر بہت سے لوگ تو عربی جانتے ہیں پھر بھی ان کے دل نہیں ہلتے، تو کیا وجہ ہے؟ تو میں یہ بتانا آپ کو انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کہ دلوں کو تدبر میں کیسے ہلایا جائے۔ اگرچہ آپ عربی نہیں بھی جانتے ہوں، صرف ترجمہ پڑھ کے انسان کا دل ہل سکتا ہے، ترجمہ پڑھ کے اور پھر انشاءاللہ تدبر کر کے۔ بہرحال تو وہ ہم آگے اس کورس کو ڈیوائیڈ کریں گے کہ عام لوگوں کے لیے جو تدبر ہے وہ کیسے ہوگا، اور خاص یعنی جو طلبہ ہیں جو عربی جانتے ہیں یا اپنے عربی کے ابتدائی سٹیجز میں ہیں، وہ تدبر کیسے کریں۔ اس کورس کو انشاءاللہ آگے ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ تو اول تو یہی ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ عربی حاصل کریں، لیکن جو میں نے کورس ڈیوائیڈ کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو عربی کا علم، جن کو عربی نہیں آتی اور وہ بھی تدبر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو عربی کسی وجہ سے نہیں سیکھ سکتے، کوئی ایج فیکٹر ہے یا کوئی بڑھاپا ہے یا کوئی بہت زیادہ ایسی مصروفیت ہے کہ عربی نہیں سیکھ پا رہا انسان، تو پھر ان لوگوں کے لیے بھی قرآن پر تدبر کرنا ممکن ہو۔ ویسے تو میرا جو فرسٹ سجیشن ہے، بنیادی طور پر جو نصیحت ہے وہ یہی ہے کہ اگر قرآن کو واقعی تدبر کرنا اور قرآن سے لذت حاصل کرنی ہے تو انسان عربی سیکھے۔ بہرحال اگلا جو آپ کے سامنے روایت ہے وہ عباد بن حمزہ رحمہ اللہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں
اسما یعنی اسما بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، میں ان پر داخل ہوا، وہی تقرأ، اور وہ اس آیت کو پڑھ رہی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا عذاب سے۔ تو حمزہ یعنی عباد فرماتے ہیں کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ رہی تھی، فوقفت، پھر وہ کھڑی ہو گئی، یعنی رک گئی، وقفت یعنی ٹھہر گئی، اس آیت پر پوز کیا، کھڑی ہو گئی، غور و فکر کیا، فجعلت تستعیذ، بس وہ اس آیت پر پوز کیا انہوں نے، رک گئی اور وہ استعاذہ کرنے لگی، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے لگی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو یہ بھی ایک تدبر کا ایک پروسیس ہے، انٹریکشن کا، آیات کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اسما ٹھہر گئی، ٹھہر کے غور و فکر کیا، جب غور و فکر کیا تبھی تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، دل ہلا، دل متاثر ہوا، قرآن کی آیت کا اثر دل میں اترا، تبھی تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی نا۔ تستعیذ و تدعو، کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے لگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی۔ تو یہ انٹریکٹنگ وتھ آیت کے ساتھ ڈیل کرنا، آیت کے ساتھ تعامل کرنا، یہ بھی تدبر کا ایک پروسیس ہے۔ اگلا جو مجاہد رحمہ اللہ کا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے اہم اور ملازم شاگرد ہیں، تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو یعنی مصحف کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تین مرتبہ رکھا، یعنی ان سے 3 مرتبہ اسٹڈی کیا، اقفو عند کل آیت، اور ہر آیت میں میں نے وقوف کیا۔ عبداللہ بن عباس کے ساتھ میں بیٹھ کے پڑھتا تھا، 3 دفعہ میں نے مصحف کو پورا فاتحہ سے لے کے ناس تک 3 دفعہ اپنے عباس کے سامنے رکھا، اور ہر آیت میں وقوف کرتا تھا۔ جس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ تدبر کرتا تھا، فیما نزلت وکیف کانت، کہ کس کے بارے میں یہ آیت نازل کی گئی ہے، کس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وکیف کانت، اور یہ آیت کے پیچھے کیا مقاصد ہے، کیسے تھی یہ آیت، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے جو پورا کانٹیکسٹ ہے اس پر غور و فکر کرنا۔ اسی طرح ایک بڑا ہی اہم روایت ملتی ہے ہمیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ایک شخص آیا وہ عمر بن خطاب کے پاس اور کہا کہ ہی اب یا بن خطاب، کہ اے ابن خطاب، یعنی ان کو تھوڑا تنبیہ کی، وواللہ، کہ اللہ کی قسم، آپ ہمیں نہ کثرت سے مال دیتے ہیں اور نہ آپ ہمارے درمیان عدل کرتے ہیں۔ یعنی ایک شخص نے عمر بن خطاب کے سامنے یہ بات کہی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ یعنی ان کو غصہ آیا تو ان کے ساتھ کچھ برا ارادہ کیا کہ ان کو تھوڑا ادب سکھایا جائے۔ تو فقال احد اصحابہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ایک کمپینین نے کہا کہ اے امیر المومنین، ان اللہ عز وجل، اے امیر المومنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ معافی یعنی لوگوں کو معاف کرو، اور جو نیک چیز ہے یا عرف کے ساتھ یا اچھائی کے ساتھ لوگوں کو حکم دو، اچھے کاموں کا حکم دو، معاف کرو اور لوگوں کو اچھا حکم دو، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے گریز کرو، جاہلوں سے اعراض کرو، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور یہ جو آپ سے مخاطب کر رہا ہے یہ جاہلوں میں سے ہے، یعنی یہ علم نہیں رکھتا، یہ جانتا نہیں ہے، یہ آپ کا کیلیبر، آپ علم صاحب علم ہیں اور یہ جاہل ہے، اس لیے اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ فواللہ ما جاوزها عمر، کہ اللہ کی قسم عمر نے اس آیت کے آگے سے حد کو کراس نہیں کیا جب یہ آیت پڑھی گئی ان پہ، وکانا وقافن عند کتاب اللہ، وقافن، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر بہت زیادہ وقوف کرنے والے تھے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی آیت پڑھی جاتی وہ ٹھہر جاتے تھے، یعنی جو وہ کرنے والے ہوتے تھے اس سے وہ رک جاتے تھے، ٹھہر جاتے تھے۔ سب سے مقدم آیت ہوتی تھی، آیت آ گئی، اللہ کا قول آ گیا، بس کھڑے ہو گئے، سوچا، غور و فکر کیا، اور جو انہوں نے ارادہ کیا تھا اس سے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ تو یہ ہمارے سلف کا حال ہوتا تھا کہ جب ان پر آیت پڑھی جاتی تو یہ
رک جایا کرتے تھے اور اس پر غور و فکر کرتے تھے.